اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور القبلتین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم ماہ قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان سید محمد عبد الرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ سارے خوبان جہاں ان کے چرن چھوتے ہیں، گل بھی خوشبو کے لیے ان کا بدن چھوتے ہیں۔ سارے خوبان جہاں ان کے چرن چھوتے ہیں، گل بھی خوشبو کے لیے ان کا بدن چھوتے ہیں۔ پیدا ہو جاتی ہے نافوں میں بوئے دل آویز، پیدا ہو جاتی ہے نافوں میں بوئے دل آویز، پاؤں سرکار کے جب آ کے ہرن چھوتے ہیں، پاؤں سرکار کے جب آ کے ہرن چھوتے ہیں، اور پشت تا پشت شفا اس کو عطا ہوتی ہے، پشت تا پشت شفا اس کو عطا ہوتی ہے، کسی بیمار کا سرکار جو تن چھوتے ہیں، اور ہوتا ہے فزون نور مہو انجم کا، اور ہوتا ہے فزون نور مہو انجم کا، جب وہ خورشید مدینہ کی کرن چھوتے ہیں، جب وہ خورشید مدینہ کی کرن چھوتے ہیں، اور بانٹ کے جاتے ہیں خوشبو جو چمن میں آقا، بانٹ کے جاتے ہیں خوشبو جو چمن میں آقا، ایک دوجے کا بدن سر و سمن چھوتے ہیں، ایک دوجے کا بدن سر و سمن چھوتے ہیں، اور نعت لکھنے کو رواں ہوتا ہے خامہ نازش، نعت لکھنے کو رواں ہوتا ہے خامہ نازش، روح جب آ کے میری شاہ زمن چھوتے ہیں، روح جب آ کے میری شاہ زمن چھوتے ہیں۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس کی عطا کردہ توفیق اور عنایت سے آپ کے سامنے بزم ماہ قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، الحمدللہ یکے بعد دیگرے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے نئے ثناخانوں کے ساتھ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج جس ثناخان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میرے اساتذہ میں آپ کا شمار ہے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا مزید شرف حاصل ہوگا۔ میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں قبلہ قاری امجد علی بلالی صاحب کا کہ وہ آج بندہ نچیز کی فرمائش پر اس بزم میں تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ حضور اللہ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ آپ کو ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، حزب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی، جو اس بزم میں روح رواں ہیں ہمارے۔ میں آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، قاری امجد علی بلالی صاحب کے ساتھ ان کے تمام برادران بھی اس بزم کا حصہ ہیں۔ میں آپ تمامی برادران کو اس بزم میں خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں۔ وقاص بلالی صاحب تشریف فرما ہے، زاہد اسلام صاحب تشریف فرما ہے، اور سید اقبال جعفری صاحب تشریف فرما ہے۔ تمامی احباب کو بزم ماہ قرآن کے اندر خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ کبرا قاری امجد علی بلالی صاحب اس بزم میں تشریف فرما ہے، تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آج تلاوت کلام رحمان کا آغاز قبلہ قاری صاحب کی آواز میں کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آیات بینات سے اس بزم کا آغاز فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ ناظرین، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس بزم میں موجود ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ في دين الله أفواجا سبحان اللہ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس سبحان اللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ سبحان اللہ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان اللہ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ آیات بینات سے باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے بزم کا قاری امجد علی بلالی صاحب. ناظرین محترم روزانہ کی بنیاد پر آپ سے گزارش کرتے ہیں پروگرام کے آغاز پر اور اختتام پر جیسے ہی یہ پیغام محبت بزم ماہ قرآن آپ اپنی فیس بک آئی ڈی سید عبدالرحمن شرازی کے اوپر اسے سماعت کریں یا آفیشیل یوٹیوب چینل سید عبدالرحمن شرازی پر سماعت کریں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت زیادہ سے زیادہ اشاکان مصطفیٰ تک پہنچ سکے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب سب سے پہلے تو ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جو ایفرٹ ہے اس کو کس طرح بیان کریں گے آپ اور حوصلہ افزائی کے لیے ماہ قرآن کی اس نشست کے اوپر کیا گفتگو فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کاوش بلا شبہ بڑی اچھی کاوش ہے اور یہ سعادت والی بات ہے الحمدللہ کہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں مختلف شو چلتے ہیں جی جی تو وہ سارا سال جو لغویات کرتے ہیں ان دنوں وہ علماء بنے ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کے شو میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو بالکل ہٹ کے ہوتی ہیں صحیح جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں عشق رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو نشست ہے خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی الحمدللہ اور فروغ عشق کی یہ نشست ہوتی ہے. اور پھر ماہ رمضان میں اس کا انعقاد یہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی کاوش ہے. اللہ پاک اس میں آپ کو ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے اور اس میں ہمیشہ دوام اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے. اللہم آمین اللہم آمین. ناظرین محترم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً قبلہ سے نعت خوانی بھی سنتے رہیں گے. قبلہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج آپ کی بھی اس بزم میں حاضری ہوگی. تمام ویورز جتنے بھی خواہش مند حضرات ہیں وہ سبھی سماعت کریں گے. میں چاہوں گا آغاز اسماء الحسنہ سے ہو جائے کیونکہ اس کی کافی فرمائش ہے تو آغاز وہیں سے کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جیسے سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله 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 الله
نسألك يا من هو الله. کیا ہی خوبصورت آغاز سے آغاز فرمایا ہے اس بزم کا قبلہ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. اچھا حضور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ محافل میں ثناخوانی کرتے تو ہر ثناخوان کو دیکھتے ہیں لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ روزمرہ کی روٹین اس کے علاوہ ثناخوانی کا آغاز. تو جو ریگولر سوالات ہیں اسی سے آغاز کروں گا کہ ثناخوانی کا آغاز کب سے ہوا اور کیسے ہوا؟ الحمدللہ میری والدہ محترمہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہم آمین. انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا. اور میں 3 سال کا تھا تو پہلی دفعہ مسجد میں وہ جو ہوتا ہے نا جمعے کی نماز سے پہلے اذان ہونے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی شروع ہو جاتا ہے. تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جائیں اور جا کے نعت پڑھیں. صحیح. تو نعت میں نے تھوڑی توتلی سی زبان میں وہ یاد کی ہوئی تھی، لیا جبکہ میں نے یہ نام محمد، یہ سبحان اللہ. تو وہ پڑھی. تو اس وقت گولڑا شریف سے کوئی پیر آئے ہوئے تھے، پیر صاحب تھے. تو انہوں نے مجھے اپنے وہ محراب میں بیٹھے تھے تو انہوں نے پھر مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور انہوں نے مجھے پیار کیا اور دعا دی. تو الحمدللہ امی جان کے قدموں کی برکت سے الحمدللہ، اور وہ جو پیر صاحب تھے ان کی بھی ساتھ میں دعائیں شامل تھیں. الحمدللہ. تو اس طرح سے میری نعت خوانی کا آغاز ہوا 3 سال کی عمر میں الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر منہاج القرآن میں. اچھا، منہاج القرآن سے وابستگی کا وسیلہ کیسے ہوا؟ منہاج القرآن میں وابستگی کا وسیلہ ہمارے بازار میں 2 شخصیات تھیں. ایک سید صاحب تھے، سید منصور شاہ صاحب، وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے. تو ایک صوفی غلام رسول صاحب تھے، وہ آپ کے ادھر بیت بھی ہیں. صوفی غلام رسول صاحب جو ہیں علی پور سے. یہ ہاں یہ دونوں جو ہیں یہ میری ادھر شمولیت کا باعث بنے تحریک منہاج القرآن میں. انہوں نے کہا کہ آپ طاہر القادری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو ٹی وی میں دیکھا ہو تو میں نے کہا کیوں نہیں ملنا چاہیں گے. تو انہوں نے کہا وہ نعت خوانی کو بھی پسند کرتے ہیں اور آپ بھی اچھی نعت پڑھتے ہیں تو آپ کو موقع بھی مل جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ویسے جانا شروع کر جیسے بسیں جاتی ہیں ہر علاقے سے اجتماع کے لیے. تو پھر اس طرح سے میرا وہ اپریل 88 کی بات ہے. اچھا، بالکل اوائل میں یعنی کہ تو اس طرح سے میری تحریک کا جو آغاز ہوا منہاج القرآن کا. پھر اس کے بعد پھر نعت کا جو سفر چلتا رہا. اچھا، سٹارٹ ہی آپ نے گروپ کی صورت میں کیا؟ نہیں. اچھا نہیں، پہلے میں اکیلے ہی پڑھتا تھا. اچھا. تو پھر ہماری یہ 23 مارچ 1992 میں ہماری نعت کونسل بنی. پاکستان کی پہلی منہاج نعت کونسل تھی، گروپ. سبحان اللہ. پاکستان کا سب سے پہلا گروپ. اچھا. ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں پہلے ہم نے کی ہیں. اچھا. پہلا گروپ جو تھا نا وہ نعت خانوں کا جو پہلا گروپ تھا وہ ہماری نعت کونسل تھی. اچھا، اس گروپ کو لیڈ آپ کر رہے تھے؟ جی جی سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد پاکستان میں دف کا آغاز الحمدللہ ہم نے کیا. واہ سبحان اللہ. پھر یہی روفی صاحب جو اب ماشاءاللہ بڑے عروج پہ ہیں، یہ ہمیں دیکھا کرتے تھے. اچھا. کہ یہ نعت پڑھتے ہیں. بلکہ ان کے ہم محلے میں گئے تھے فیصل آباد میں. سرکار بادشاہ سید شاہد رسول سہروردی گیلانی ہیں سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ساتھ گئے تھے. تو ان کا جہاں محفل تھی ان کے مریدوں کے گھر میں، تو کوئی 2 گلیاں چھوڑ کے ان کا گھر تھا روفی صاحب کا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے گھر میں آئے، آپ نے بڑا اچھا پڑھا ہے تو ہمارے گھر بھی آئے چائے کے لیے. تو ایک اچھی بات ہو جائے گی. روفی صاحب کا اس ٹائم آغاز نہیں تھا؟ نہیں آغاز نہیں کیا تھا انہوں نے. تو پھر اس کے علاوہ 95 میں اللہ پاک کے اسماء گرامی پاکستان میں سب سے پہلے الحمدللہ پڑھنے کا شرف بھی ہمیں حاصل ہوا. واہ سبحان اللہ. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم دف کا آغاز باقاعدہ اپنے گروپ کی صورت میں کیا؟ جی جی بالکل. اس کے بعد 96 میں اچھا کیا تھا. اور 88 سے آپ نے منہاج کو جوائن کیا اور 95 سے آپ نے. دف سے پہلے ایک اور مزے کا کام ہوا کہ یہ 96 کی بات ہے. تب ہمارے پاس یہ دف نہیں تھی تو میں چونکہ بجا لیا کرتا تھا تھوڑا بہت جو بھی ہے ٹیبل بجا لیا جیسے. تو وہ یہ الحمد شادی حال جو ہے دروگے والے وہاں محفل ہوئی تھی 96 میں. تو وہ یہ جو فوم ہوتی ہے نا گدی ہوتی ہے اس کی صوفے کی جی اس کے اوپر پرات رکھ کے تو میں نے پرات بجائی تھی. اچھا. تو وہ اس پہ ہی وہ پورا حال جو وہ جناب رقص کا عالم تھا. اچھا. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا باقاعدہ جو ہے وہ جیسے حضور شیخ الاسلام نے مینار پاکستان پہ دفعہ بجوائی تھی تو وہ گروپ جو سید خادم شاہ صاحب کا تھا وہ
انہوں نے تو تبھی پڑھا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں پڑھا. تو پھر ہم نے اس کا جو نا دوبارہ فلو میں لے کے آئے اور آغاز الحمدللہ ہم نے کیا پھر. الحمدللہ. تو اب میں چاہوں گا کہ اگر تو کوئی اپنی پرانی یادوں میں سے کوئی یاد تازہ ہو جائے یا پھر جو مزاج یار میں آئے اپنی حاضری کا آغاز فرمائیں گے. ایک کلام ہے جس کی وجہ سے میری حاضری مدینہ پاک میں ہوئی. وہ سبحان اللہ. سرکار جی ہمارے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ حضور کی بارگاہ میں چونکہ ڈائریکٹ التجا ہے، استغاثہ ہے، تو یہ جو مستجاب یہ کلام جو ہے ان میں سے ہے. واہ. تو یہ کلام میں چونکہ الحمدللہ شرف حاصل ہوا اس کو لکھنے کا، اس کی طرز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ساتھ ہی عطا ہو گئی تھی. واہ. تو میں چاہوں گا کہ اس بزم میں آج، بسم اور اللہ. ویسے بھی یہ جو اس وقت جو دور ہے وہ التجا کا دور ہے حضور کی بارگاہ میں کہ کرم نوازی ہو جائے کسی طرح سے، اللہم آمین. اور یہ جو حالات ہیں ختم ہو جائیں. آمین. اللہم آمین. تو وہ کلام ہم بسم اللہ جی. پیش کریں گے حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے. اب تو کرم کی کر دو نظریہ، اب تو کرم کی کر دو نظریہ، اب تو کرم کی کر دو نظریہ، لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے. تمری داسی نگر نگر میں نگر تہارا ڈھونڈ رہی ہے، تمری داسی نگر نگر میں نگر تہارا ڈھونڈ رہی ہے، تمری داسی نگر نگر میں نگر تہارا ڈھونڈ رہی ہے، تمری داسی نگر نگر میں نگر تہارا ڈھونڈ رہی ہے، تمری داسی نگر نگر میں نگر تہارا ڈھونڈ رہی ہے. اب تو دکھائیو طیبہ نگریا، اب تو دکھائیو طیبہ نگریا، اب تو دکھائیو طیبہ نگریا، لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے. پیر کے دھارے چھم چھم برسے اکھیاں توری دید کو ترسے، پیر کے دھارے چھم چھم برسے اکھیاں توری دید کو ترسے، پیر کے دھارے چھم چھم برسے اکھیاں توری دید کو ترسے، پیر کے دھارے چھم چھم برسے اکھیاں توری دید کو ترسے، نیر کے دھارے چھم چھم برسے اکھیاں توری دید کو ترسے. اب تو دکھائیو پیاری صورتیا، اب تو دکھائیو پیاری صورتیا، اب تو دکھائیو پیاری صورتیا، لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا رسول اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے، یا حبیب اللہ لاج تمہارے ہاتھ ہے.
भंवर में मोर खवैया डूबी जावत है मोरी नैया हो बीच भंवर में मोर खवैया डूबी जावत है मोरी नैया बीच भंवर में मोर खवैया डूबी जावत है मोरी नैया बीच भंवर में मोर खवैया डूबी जावत है मोरी नैया बीच भंवर में मोर खवैया ओ डूबी जावत है मोरी नैया अब तो बिलाली की लो खबरिया अब तो बिलाली की लो खबरिया अब तो बिलाली की लो खबरिया लाज तुम्हारे हाथ है या रसूल अल्लाह लाज तुम्हारे हाथ है या हबीब अल्लाह लाज तुम्हारे हाथ है या रसूल अल्लाह लाज तुम्हारे हाथ है या हबीब अल्लाह लाज तुम्हारे हाथ है लाज तुम्हारे हाथ है लाज तुम्हारे हाथ है। सलातो सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मुकर्रम, हमारी बहुत ही खुशबख्ती है कि आज हमारे दरमियान हमारे इंतहाई करीबी और मुखलिस दोस्त बरादर अकबर जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अमजद बिलाली साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ये किबला सैयदी अब्दुर्रहमान शाह साहब शिराज़ी, आपका बड़ापन है कि आपके उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझ नाचीज़ को भी ये शर्फ बख्शा कि मैं हज़रत के साथ मिल भी सकूं और आपकी खिदमत में कुछ जो निगारिशात हैं वो भी पेश कर सकूं। नाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में इजाफ़ा के लिए मैं एक चीज़ गुजारिश करता चलूं कि बरादरम किबला कारी साहब के साथ हमारे ख़ानवादे का ताल्लुक़ और हमारा ताल्लुक़ कोई आज का नहीं है। कम व बेश 15 साल से इस ताल्लुक़ का जो है वो बुनियाद दाग बिल डली थी। और शाहजी किबला वो हमेशा कहते हैं कि जिन रूहों को अल्लाह ने आलम अरवाह में इकट्ठा कर दिया था, वाह, वो दुनिया में इकट्ठी होकर रहती है। बेशक बेशक। आज से कुछ अरसा पहले जब आपके पास मैं हाजिर हुआ और किबला कारी साहब तशरीफ़ लाए वहाँ पे, तो वो सर पे हेलमेट पहना हुआ, मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ, मैंने किबला को नहीं पहचाना। और उस वक़्त मुझे बेतहाशा हैरानी का सामना हुआ कि जब हज़रत ने मिलते साथ मुझे कहा कि बड़े शाह और क्या हाल है। वाह। और मैंने उस वक़्त इस चीज़ को कि वो हजरात जो सिर्फ़ और सिर्फ इस कार खैर को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए इख्तियार करते हैं, तो फिर वो कल्ब, वो दिल, वो रूहें जो इस ज़िक्र की कैफियत के साथ जुड़ जाती हैं, उनका वास्ता भी हमेशा के लिए कायम रह जाता है। सुभान अल्लाह। किबला वालिद गिरामी की गुफ्तगू और फिर वो सारी चीज़ें जिस तरह इन्होंने मिनवान वहाँ पे खड़े खड़े 2-4 जुमले सुनाए, बड़ी खुशी महसूस हुई कि वो वास्ते जो एक अरसा दराज से हमारे दूर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक की अता से वह वास्ते हमारे आपकी वसातत से दोबारा बहाल हुए हैं। और मैं चूँकि इस वक्त किबला शाह साहब की मुआविनत की कुर्सी पर साथ मौजूद हूँ, मैं हालांकि मेरा ज़ाती नज़रिया और अकीदा ये है कि सादात को कभी मुआविन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये ख़ुद हमेशा हर किसी के मुआविन होते हैं। तो चूँकि मेरे पाक सरकार अली ने फरमाया था कि मुझसे पहलों की खिलाफत इसलिए बेहतरीन गुजरी कि उनका मुआविन मैं था। वाह, सुभान अल्लाह। तो सादात हमेशा मुआविन हुआ करते हैं। क्या अच्छा है, सुभान अल्लाह। सादात का कोई मुआविन नहीं होता। तो लेकिन ये शाह साहब की बड़ाई है, बुजुर्गी है, उम्र के हवाले से नहीं, अखलाक व अतवार के हवाले से कि आपने मुझे अपने साथ यहाँ पर बैठाया है। आपकी बंदा नवाज़ी। मैं 2 सवालों का इम्तिजाज किबला की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। पहला तो ये, चूँकि जनाब का नाम कारी मोहम्मद अमजद बिलाली, ये जो बिलाली की निस्बत है इसकी वजह तस्मिया क्या है? ये 2003 के आगाज़ की बात है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब नात खानी में मेरे उस्ताद हैं वो। वाह।
تو مجھے اور افضل نشائی صاحب کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. تو انہوں نے ایک دن بلایا ہمیں، مجھے اور ظہیر عباس کو، اور زاہد اسلام صاحب تھے، اور نعت خان ہیں ہمارے منہاج القرآن کے سرور صدیق صاحب ہیں، اور مبین صاحب، یہ 5 افراد تھے. اچھا. صبح بلایا ناشتے پہ. پھر ہمیں کسی ایک جگہ پہ اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے تو لے کے گئے. کوئی پلاٹ تھا تو کھلا سارا پلاٹ تھا، تو وہاں بیٹھے، بکری کے دودھ کی چائے پلائی کہ آپ کو سنت کے مطابق وہ پلاتے ہیں، تو پلائی. پھر صبح سے لے کے عصر تک یہ نشست تھی. تو اس میں قبلہ حضور نے بہت سارا ہمیں سکھایا بھی اور ہم سے سنا بھی. تو میں چونکہ ان دنوں بہت زیادہ قرب حاصل تھا حضور شیخ الاسلام کا، تو وہ قبلہ حضور کافی 2-3 گھنٹے کے بعد نا، میں ادھر بیٹھا ہوتا، آپ چیئر پہ تھے تو میں ادھر بیٹھا، تو مجھے فرماتے ہیں بیٹا آپ کا پورا نام کیا؟ میں نے کہا امجد علی مجاہد، قاری امجد علی مجاہد. پہلے مجاہد تھا میرا نام. تو مجاہد کرنا کر کے تو ایسے کرتے نہیں، مجاہد نہیں، تو کراس لگا کے مجاہد نہیں. تو پھر فرماتے ہیں اس طرح سے میرے نا رخسار پہ اپنا دستے مبارک پھیر کے، تو کالے بال تھے، اب تو سفید آ گئے تو کالے بال تھے اور رنگ جیسے بھی ہے تھوڑا بہت گورا. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ بیٹا آپ کا رنگ ماشاءاللہ گورا ہے اور بال کالے ہیں، تو آپ کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت عطا کرتے ہیں. تو آج سے آپ کے نام کے ساتھ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ نام بلالی لگے گا. اچھا. واہ. تو پھر فرمایا پورا نام آج سے آپ کا امجد علی بلالی ہے. واہ. تو یہ غالباً فروری کی بات ہے، فروری 2003 کی بات ہے. تو ان دنوں انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ نے محفل سما کے لیے کوئی 3-4 کلام تیار کرنے ہیں. تو یہ بلالی لقب عطا فرمایا. اس دن وہ جو سرور صدیق صاحب تھے ان کو کرنی کا لقب عطا فرمایا تھا. تو یہ 2 لقب جو ہے نا وہ ہمیں عطا ہوئے تھے، مجھے بھی اور وہ سرور صدیق صاحب کو. تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے. یہ تو آپ نے جو فرمایا، اب حکمت تو قبلہ حضور شیخ الاسلام جانتے ہوں گے اس کے پیچھے، لیکن ایک عجیب معاملہ جو 2 لفظ آپ نے فرمائے کہ آپ کو بلالی کا جو ہے وہ لقب ملا اور محترم صدیق صاحب کو کرنی کا ملا. تو چونکہ حضرت کا اپنا جو معاملہ ہے وہ عشاق والا معاملہ ہے، تو عشق کی 2 انتہائیں انہوں نے اپنے مرکز میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی. کیا کہنے. میں تو اس کو ایسے ہی کہوں گا کہ جو عشق کی 2 بنیادیں تھیں کہ اس مرکز منہاج القرآن کا جو سب سے بڑا فیض ہے پوری دنیا میں وہ محبت ہے، امن ہے، عشق ہے، جس نے کبھی کسی کے ساتھ نفرت نہیں سکھائی. تو چونکہ آپ ان کے کیا کہتے ہیں دکھنے والے ساتھی تھے، ستارے تھے چمکنے والے، نعت پڑھنے والے، اور پھر نعت تو ہے ہی عشق کی کیفیت کا نام. یعنی کہ جیسے کہ اکابر نے فرمایا کہ اگر تمہیں نعت لکھتے ہوئے کیفیت کا سامنا نہیں ہے اور تم نے وہ شعر لکھا تو تم نے گناہ کیا. یعنی کہ لکھتے ہوئے کی کیفیت کا یہ عالم ہے. تو وہ اکابر فرماتے ہیں کہ جس پہ گزری ہوتی ہے یا تو وہ تحریر لکھ سکتا ہے، یا جس پہ گزری ہوتی ہے وہ اس کو سن کر کیفیت جو ہے اپنے دل میں اتار سکتا ہے. تو چونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن پہ گزری بھی ہے اور جنہوں نے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا بھی ہے. تو وہ ایک عشق کی ابتدا جو حضرت بلال حبشی کی تھی اس کی نسبت آپ کو عطا فرمائی، اور وہ عشق کی ایک انتہا جو حضرت اویس کرنی کی تھی اس کی نسبت حضرت جناب صدیق کو عطا فرمائی، تاکہ وہ منہاج کی بنیاد کے اندر ہی اس نعت کونسل کی بنیادوں میں بھی جو 2 ابتدائی افراد ہیں ان کے ساتھ یہ ایک معاملہ جڑا رہا ہے. ابھی آپ نے بلالی اور کرنی کا بتایا کہ دو یہ فیضان کے چشمے ہیں. اسی طرح منہاج القرآن کی جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے تو اس میں جو مرکزی جو بلڈنگز ہیں، ہاسٹلز ہیں، ان کے نام بھی دیکھیں کیسے رکھے ہیں. راضی ہاسٹلز، غزالی ہاسٹلز، رومی ہاسٹلز، اور مسجد کا جو بیسمنٹ ہے اس کا صفحہ بلاک. تو اس طرح سے یعنی کہ حضور شیخ الاسلام کو وہ فرماتے ہیں میرا تو قافلہ ہی وہ ہے. قرون اولیٰ کے جو لوگ ہیں میرا تو قافلہ وہ ہے. وہ بالکل آپ کی شخصیت میں یہ انگ جو نظر آتا ہے، اور اس انگ نے میں ایک چیز اپنی آج ایسے گفتگو شروع ہوگی اور صد شکر کہ اس پلیٹ فارم پہ ہم اپنی خیالات کا احیا کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ سب سے بڑا معمہ اور مسئلہ اس دور کا یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور خیالات کا احیا بھی نہیں کر سکتے کسی جگہ پہ بیٹھ کے. منہاج القرآن کی
کے ساتھ وابستگی اور اس کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اور آپ کی جو اسماء ہیں جس طرح آپ نے ابھی فرمائے، بنیادی طور پر یہ سواد اعظم کی نشانیاں ہیں. بے شک. اور چونکہ حضرت کسی ایک خاص طبقے کے شخصیت نہیں ہے، حضرت سواد اعظم کے لیے کام کرتے بے ہیں. شک. اب حضرت مولانا روم ہیں تو عشق کی تمام تر کرنیں اس ایک سورج میں ضم ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. حضرت امام غزالی ہیں تو اسلام میں جدیدیت کی، جدت کی تمام کرنیں اس میں ضم ہوتی ہیں. صفا جس طرح آپ نے فرمایا تو وہ ایک ایسا مرکز ہے کہ تمام صوفیاء کی کرنیں جس ایک مرکز میں ضم ہوتی ہیں وہ صفا. تو حضرت نے چونکہ یہ منہاج قائم کیا، اس کا منہج تھا ایک اور اس کی ترسیل تھی، تو حضرت نے وہ تمام تر جو آفتاب تھے وہ آپ نے مرکز میں قائم کر دیے کہ اس کی ہر طرف سے جو کرنیں ہیں مجھے پھوٹتی چلے جائیں. اور منہاج دیا پھر. اور اس کو پھر رستہ جو ایک آپ نے منہج دیا وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائیں. میرا دوسرا سوال تھوڑا سا جناب کی شخصیت سے ہٹ کر ہے اور بڑا ضروری سوال ہے. سوال یہ ہے قبلہ کہ تمام ثنا خان بھی ہیں، دیگر حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں، اکثر و بیشتر افراد آتے ہیں. اکابر فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زبان پر تذکرہ مصطفیٰ جاری و ساری ہو جائے تو ولایت اس کے نصیب میں لکھی جاتی ہے. میرا سوال ایک یہ ہے، آج ہر ثنا خان صبح و شام حضور کی ثنا کرتا ہے لیکن اس کو ولایت کی منزل کی پہلی سیڑھی بھی میسر نہیں ہے. اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ جب وہ بنیادی فریضہ تو ساری انجام دے رہا ہے لیکن پھر وہ اس منزل سے محروم کیوں ہے کہ جس زبان کو تر رکھنے کے لیے اکابر نے کئی سال کے چلے کاٹے کہ ہماری زبان سے کچھ اور ادا نہ ہو جائے، لیکن وہ ادا کر کے بھی اس چیز سے محروم ہے. آپ کا ایک اتنا وسیع و عریض تجربہ ہے، حضرت کے ساتھ آپ کی ایک وابستگی بھی ہے، تو شاید اس کا سب سے بہتر جواب جناب ناظرین کے سامنے رکھ سکتے ہیں. سب سے بہتر جواب تو میں نہیں دے سکتا، میں تو ناقص العلم ہوں، بلکہ علم ہے ہی نہیں بالکل. لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ آج جو نعت خوانی ہو رہی ہے میں تو اس سے بڑا بیزار ہوں. جو طرز ثنا خوانی ہے، جو طرز میزبانی ہے، جیسے میزبان بلاتے ہیں اور جن لوگوں کو بلاتے ہیں ان لوگوں میں بڑا امتزاج پایا جاتا ہے، بڑا آپس میں ملے جلے ہیں، جیسے محفلیں کروانے والے ہیں ویسے محفلوں میں دکھاوا جسے کہہ لیں. دکھاوا. اب نعت خوان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ پیسے سے. اتنے پیسے دو گے تو میں آ جاؤں گا. یہی لوگ جو پہلے وہ گویے کرتے تھے، بھانڈ میراثی کرتے تھے، وہ اب یہ مشہور نعت خوان اپنی بولیاں لگواتے ہیں اور ان کا مطمع نظر صرف پیسہ ہوتا ہے. پھر مائک کو پکڑ لینا کہ مائک نہیں چھوڑنا ہم نے، پھر میڈیا کے پیچھے پڑے رہتے کہ ہم میڈیا پہ کسی طرح آ جائیں. ایک محفل تھی اچرا میں تو وہاں میں اور حافظ وسیم عباس صاحب جو بیٹھے تھے، تو اب نئے سے نیا نعت خوان جو ہے وہ جناب فیس بک پہ چھایا ہوا ہے. نئے سے نیا نعت خوان اس نے اپنے کارڈ چھپوائے اور کتنے چینلز کے اوپر لوگو لگوائے ہوئے ہیں وزٹنگ کارڈز پہ. تو میرے پاس ایک نعت خوان آیا، السلام علیکم بلالی صاحب، یہ کارڈ میرا. اوپر کیو ٹی وی اور رائل ٹی وی، پتہ نہیں کون سا ٹی وی. ایک اور نعت خوان آیا، میں ان کو جانتا بھی نہیں لیکن وہ چونکہ منہاج القرآن کی وجہ سے مجھے ہماری کیا اپنی اوقات ہے تو منہاج القرآن کی وجہ سے پہچانتے تھے. تو وہ بھی آیا، اس نے بھی، وہ بھی بچہ ہی تھا ایک قسم کا، تو اس نے بھی کارڈ دیا. وہ 3-4 جنے آئی یار، ہر ایک نے اپنا کارڈ دے دیا. آپ وسیم عباس کہتے یار یہ تو کیو ٹی وی کا نعت خوان ہے، یہ فلاں ٹی وی کا، آپ نے کسی چینل کے نعت خوان؟ میں نے کہا میں مدینہ پاک والے کے چینل کا نعت خوان، میرا چینل مدینہ پاک ہے. واہ واہ واہ. تو جب آپ اپنا چینل حضور علیہ السلام کی بارگاہ کو بنائیں گے کیا اچھی بات ہے، تو پھر ولایت ملے گی. مجھے ولایت نہیں ملی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ مجھے ولایت ملی ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کم از کم خالصیت ہی مل جائے. خالصیت بھی ولایت ہوتی ہے. اگر اس کا آغاز بھی کر دیا جائے خالصیت کا تو کچھ نہ کچھ وہ خیرات پڑھنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا ظرف جو ہے وسیع شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اگر لوگ ادھر لگائیں، پھر آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کا دھیان کیا ہے، ادھر سے کوئی کسی نے 1000 کا نوٹ دے دیا، آپ اس کی طرف کر کے تو جناب وہ پڑھتے جا رہے ہیں. کسی نے کوئی 5000 کا نوٹ دے دیا، وہ خالصیت اس کی طرف چلے گی. اب یہ چودھری صاحب یہ شعر آپ کی نظر. اب میں ہمیشہ سے ایک چیز کا بڑا سخت مخالف ہوں،
یہ شعر آپ کی نظر، یہ شعر آپ کی نظر، کیوں نہ آپ کی نظر، اس کی اوقات کیا ہے؟ کوئی غوث بھی بیٹھا ہو تو آپ اس کو شعر نظر نہیں کر سکتے، کیونکہ غوث کی شان حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی سے نیچے ہے. صحیح. اللہ کی جو تعریف ہے، اللہ کی تعریف سے بھی بڑا کوئی بھی نہیں ہے، حضور علیہ السلام بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف سے بڑا کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو جائے. صحابہ کرام میں بھی سارے صحابہ کو ملا لیں، لفظ محمد سے اوپر نہیں جا سکتے، نیچے ہیں سب، ہے کہ نہیں ایسا؟ ٹھیک ہے. تو حضور کی ثنا خوانی کو آپ اتنا نیچے لے کے آتے ہیں. نظر چھوٹی چیز ہوتی ہے جو آپ کسی کو پیش کرتے ہیں، تو جس کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی اوقات ہے کہ آپ اس کو شعر نظر کریں. میں نے آج تک پوری زندگی میں منع کیا ہے، خود بھی کبھی نہیں کیا کسی کو شعر نظر. پیر صاحب آپ کی نظر، یہ نظر، وہ نظر، یہ کس لیے ہوتا ہے بھلا؟ اچھا محفل میں کوئی آ جائے، پیرانے وزام آ جائے، محفل کی انتظامیہ کی طرف سے بھی ہوئے تھے جی ایک شعر میرے پیرا واسطے پڑھ دو، نعت چل رہی ہے بیچ میں، یہ آ گیا، یہ بے ادبی کے اندر آ نعت ہی جاتا رہنے دیتے ہیں. کہ محفل تھی، اس میں وہ کریم سلطان بھی ہمارے ساتھ تھے، تو کوئی بابا جی آ گئے. بابا جی کیا تھے، وہ بس ٹھیک 55-60 سال ہوتی عمر. وہ جو نا وہ صرف داڑھی نہیں تھی، صرف مونچھیں رکھی ہوئی تھی، اور بابا بشیر ان کا نام تھا. اور یہ دروگے والے سنگھ پورہ ادھر کی بات ہے. تو وہاں جناب ایک سٹیج نعت خانوں کے لیے، سٹیج کے اوپر ایک سٹیج رکھا ہوا، پھر اس کے اوپر سٹیج، پھر اس کے اوپر ایک صوفہ رکھا ہوا، وہ مینار پاکستان بنایا ہوا. اس کے اوپر بابا جی کو جناب پکڑ کے انہوں نے بٹھایا. بابا جی نے آپ نے چڑھنا نصیب نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے، بابا جی کو بٹھا دیا اتنا اونچا. اب وہ بابا جی کے جو مرید ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہو بھلا باب بشیر کا صلو علیہ وآلہ. استغفر اللہ. ہم تو اس کے پیچھے پڑ گئے، کریم سلطان صاحب بھی، کہ وہ شرم کرو، ثنا خوانی میں یہ ہے بابا جڑا بیٹھا ہے انہوں کتنے نال ملائی جا رہے ہو. تو وہ بابا جی آپ کہتے ہیں چپ کرو، یہ راضیاں گلنا تو نہیں پتا. اچھا یہ جہالت. اور اس طرح کے نعت خان، کچھ درباری نعت خان ہیں، کچھ جو پیروں کو پروموٹ کرنے والے، کچھ پیسے کے نعت خان، کچھ میڈیا کے نعت خان ہیں. تو ولایت کہاں سے؟ میں بالکل اپوزٹ کام جاتا ہے. جناب کی ساری چیز کو، مجھے جو جناب نے فرمایا کہ بھی تمام صحابہ کو بھی اکٹھا کیا جائے تو نام محمد سے بڑھ نہیں سکتے، مجھے یہاں پہ ایک حضرت شاہ نصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا. آپ منڈی بہاؤالدین میں خطاب فرما رہے تھے، تو وہاں پہ آپ نے ایک بڑی لطیف بات فرمایا اگر ساری دنیا مل کر بھی مقام مصطفیٰ کا احاطہ کرنا چاہے تو وہ محمد کی میم کے اندر، پہلی میم کے اندر جو جگہ ہے نا اس کو بھر نہیں سکتی. فرمایا تو وہاں سے باہر کیا نکلنا. اور دوسری چیز جو جناب سے جو میں نے ابھی سوال عرض کیا تھا، اگر اس کو آپ کی پوری گفتگو کو اگر ایک جگہ پہ مجتمع کیا جائے تو مجھے قبلہ والد گرامی کا ایک جملہ یاد آتا ہے. میرے والد گرامی کے پاس ایک ثنا خان آئے، پنڈی کے سید زادے تھے. میرے والد گرامی نے یہی سوال ان سے کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ رہے. تو قبلہ والد صاحب نے وہی آپ کی خالصیت والی بات کو ایک بالکل مادود جملے میں فرمایا شاہ جی جس دن تواڈے سارے اخلاص آ گیا نا تواڈے تو بڑا ولی کوئی نہیں ہونا. کیونکہ یہ نعت سب سے پہلے جو انسان سے چیز وصول کرتی ہے وہ انسان کا اخلاص ہے، کہ کتنی خالصیت کے ساتھ، کتنے خالص جذبے کے ساتھ اور کتنے خالص پن کے ساتھ آپ حضور کی بارگاہ میں مدح و ثنا کر رہے ہیں، مدح سرائی کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جناب کی یہ جو تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بے شک آپ کے ساتھ جو حضرات جڑے ہیں وہ آپ کی تعلیم پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، تو انشاءاللہ وہ معاشرہ جو ہم نے خود بدحالی کی طرف گامزن کیا ہے، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ وہی معاشرہ ہم لوگ خوشحالی کی طرف بھی ضرور گامزن کریں گے. انشاءاللہ. میرے ساتھ میں ایک اور بات عرض کرتا چلتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میرے ساتھ صرف وہی بندہ چل سکتا ہے جس کے دل میں لالچ نہیں ہے. واہ. اور الحمدللہ میرے ساتھ یہ ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں. سب سے پرانے یہ ہیں 30 سال پرانے، تو یہ اس کو بھی کوئی 14 سال ہو گئے، اور یہ بھی کوئی 7ویں سال میں شاہ صاحب جو ہیں. تو جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی لالچی نہیں تھے، ان کے اپنے گھروں کے مسئلے مسائل، لیکن میرے ساتھ وہی چلے گا کیونکہ میں ڈیمانڈ نہیں کرتا. میں ڈیمانڈ نہیں کرتا. ہمیں جو کچھ ملتا ہے ہم خاموشی سے، پہلے ہم لیتے ہی نہیں تھے. کوئی 50 ہزار بھی اگر ہو گیا تو ہم وہیں چھوڑ کے آ جاتے تھے. پھر حضور شیخ الاسلام نے فرمایا یہ حضور کی طرف سے ہوتا ہے، یہ لے لیا کرے. ان کے حکم سے لینا شروع کیا، تو جو بھی ملتا ہے وہ مل بانٹ کے ہم کوئی راستے میں کچھ کھا لیا، کسی کو دے دیا، یا اس طرح سے. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. شاہ جی پھر فرمائیں گے کہ بھائی آپ نے تو ایک گفتگو والا ماحول بنا لیا، ہم نے قاری صاحب سے کچھ سننا تھا. مجھے
یاد ہے قبلہ کہ آج سے 2.5 سال پہلے جناب نے فرمایا جب تازہ نیا قلم اٹھایا شاعری کرنا شروع کی تو پہلے 3 سال تو میں غزل کی دنیا سے باہر ہی نہیں آیا، ڈر لگتا تھا. آج بھی اتنے کم و بیش 18 سے 20 ہزار سے زائد شعر لکھنے کے باوجود بھی نعتیں اس میں شاید معدود کوئی 4 سے 5 ہوں گی، یعنی کہ کیفیت، یعنی کہ وہ ڈر لگتا ہے کہ بھئی نعت کیسے لکھی جائے. وہ ہمارے ایک دوست لاہور تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ شاہ جی محرم شریف آ رہا ہے تو ایک جو کلام ہے نا وہ آپ مجھے لکھ دیجئے گا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی ضرور، اس بارگاہ سے عطا ہو جائے گا تو میں آپ تک پہنچا دوں گا. تو وہ کسی اور منش کی طبع طبیعت کے آدمی تھے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس کا ہدیہ آپ کیا وصول کریں گے. تو ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک معروف شاعر کا بتایا کہ حضرت وہ ایک کلام لکھنے کا نا میں ان کو 10,000 روپیہ دیتا ہوں. تو میری تھوڑی طبیعت میں سختی ضرورت سے زیادہ ہے، تو میں نے ان کو حضرت کو روکا. میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ مجھے یہ فرمائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. کہنے لگے کہ حضور میں ثنا خان ہوں. میں نے کہا آپ کے گھر کا رزق نعت سے چلتا ہے؟ کہتے ہیں. تو میں نے کہا جو نعت میں پیسہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کہتے حضور دیتے ہیں. میں نے کہا حضور میرے کیا لگتے ہیں؟ واہ. کہتے ہیں جی حضور. میں نے کہا کچھ اور بھی تو لگتے ہیں نا. کہتے جی آپ ان کی اولاد میں سے ہیں. میں نے کہا میری جد بھی ہوئی. کہتے جی. میں نے کہا کتنا عجیب لگے گا کہ آپ میرے بڑوں سے لے کے کھائیں، میں آپ سے لے کر کھاؤں. اگر میرے بڑے آپ کو دے سکتے ہیں تو وہ مجھے تو بدرجہ یتم دے سکتے ہیں. کیوں پھر ہمیں مانگتے ہیں تو مانگ دی. ہاں جی. میں تو پھر خدا تو وہ معاملہ وہی ہے کہ جب انسان کا دل ہر طرح کا لالچ سے پاک ہو کر، کیونکہ حضور نے فرمایا نا مجھ سے محبت جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر کرو. واہ. تمام لالچ کا معاملہ حضور نے اپنی محبت کے لیے رکھا ہی نہیں ہے، اپنی آل کی مودت کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. فرمایا نہ. اور پھر عجیب ایک نقطہ یہاں پہ حضور قبلہ حضور شیخ الاسلام بھی ارشاد فرماتے رہے اور بھی اکابر فرماتے تھے کہ یہ جو کل لا سالکم والی آیت مبارکہ ہے یہ بھی میرے آقا نے سوال نہیں کیا. پہلے ہے کل، محبوب کہہ دیجئے لا، میں مانگتا کچھ نہیں ہوں. سوال تم لا سالکم، تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن کیا ہے میری اہل بیت سے سوال نہیں ہے تم سے کہ ہر چیز سے طمع و لالچ سے اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو اس سے رکھا ہی پاک ہے کہ وہ کسی طمع و لالچ میں ہے ہی نہیں ہے. حضور سے محبت یا دیگر معاملات اس طمع و لالچ سے ماورا ہے، بہت بلند ہے، بہت آگے کی ذات ہے. سبحان اللہ. کہ جب انسان یہاں تک کہ فرمایا اپنی جان کی بھی لالچ نہیں رکھنی تو پھر مجھ سے محبت ہے. واہ. اللہ رب العزت جناب کی یہ کاوش اور کار خیر جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان اللہ. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. ناظرین یقیناً آج آپ سبھی احباب ثنا خوانی کے ساتھ ساتھ اتنی محبت بھری گفتگو سے بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے اور میری خوش نصیبی ہے شاہ جی تو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. آج استاد گرامی کے ساتھ بھی اس قدر لطیف گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید برکات سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے. میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور کلام اگر شامل کر لیں آپ کی اجازت سے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر بقیہ سوال. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ
پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جمع پہ زہارا کا صدقہ وہ صبح و شام آئے، جناب زہارا کا صدقہ وہ صبح و شام آئے، جناب زہارا کا صدقہ وہ صبح و شام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ یہ التجا ہے میری آپ سے میرے آقا، یہ التجا ہے میری آپ سے میرے آقا، یہ التجا ہے میری آپ سے میرے آقا، اسی برس یہ بلالی برادران آئے، اسی برس یہ بلالی برادران آئے، اسی برس یہ شیرازی برادران آئے، کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، واہ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی فقط ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی فقط ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ میں چاہوں گا، وقت مختصر ہے، اگر منقبت سیدہ کائنات سے بس میں آخر کی طرف چلتے ہیں، اگر اس سے پہلے میں چاہوں کہ قبلہ سیدی ہمارے ویورز کے لیے
2 سے 3 اشعار کے اندر اپنی حاضری پیش کر دیں، اس کے بعد پھر ساتھ ہی ہم منقبت کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ گزارش اس طرح ہے کہ بہتر تو یہی تھا کہ قبلہ جناب جو ہیں وہ جس طرح پڑھ رہے ہیں ناظرین اسی سے معزوز ہوتے رہیں۔ چلیں اپنے ایک سبق کے طور پہ قبلہ قاری صاحب کی خدمت میں اپنا لکھا ہوا ایک تازہ ترین کلام میں جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ احباب نظر میں ہے نہ اغیار نظر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احباب نظر میں ہے نہ اغیار نظر میں، رہتے ہیں فقط خلد کے سردار نظر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ رہتے کیا اچھا ہے۔ ہیں فقط خلد کے سردار نظر میں۔ اور قبلہ شعر سنیے گا، ایک عجیب خیال ہوں اس لیے میں محمد کا مداح ہوں، اس لیے میں محمد کا مداح کہ سلمان میرے دل میں ہے عمار نظر میں، کیا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ سلمان میرے دل میں ہے عمار نظر میں، سلمان میرے دل سبحان میں اللہ ہے سبحان عمار نظر میں۔ جی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ شعر بڑا عجیب سا چھوٹا سا سماعت فرمائیے گا کہ جچتے ہی نہیں کیا میں کروں، مجھ کو بتاؤ، جچتے ہی نہیں اب کیا کروں، مجھ کو بتاؤ، بہلول کے آگے یہ سمجھدار نظر واہ میں، واہ کیا اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہلول کے آگے سبحان اللہ۔ یہ سمجھدار نظر میں، سبحان اللہ۔ اور فضائل میں مصائب کا ایک شعر آ گیا کہ پوچھا گیا سجاد سے کیوں روتے ہو، بولے پوچھا گیا سجاد
کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہو بولے وہ شام کے آ جاتے ہیں بازار نظر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شام کے آ جاتے ہیں بازار نظر میں اور کلام کے شعر تو بہت ہیں لیکن مقطع سنیے عطا ہو کہ جس نے ابو طالب کی حزینات پڑی ہو کیا کہنے سبحان اللہ جس نے ابو طالب کی حزینات پڑی ہو پھر ہوتا کیا ہے جچتے نہیں اس کو یہ قلم کار نظر میں سبحان اللہ کہ جچتے نہیں اس کو کیا اچھا ہے یہ قلم کار نظر میں رہتے ہیں فقط خلد کے سردار نظر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اچھا ہے سبحان اللہ رہتے ہیں خلد کے سردار نظر میں کیا ہی اچھا انداز اور انتخاب تو یقیناً آپ کا اپنا ہے تو انداز بھی آج ایک دفعہ پھر بہت اچھوتا انداز آپ نے پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کے انداز میں آواز میں اور سوز و گداز میں مزید برکات عطا فرمائے چاہوں گا جہاں سے آخری مقطع پر سلسلہ چھوڑا ہے قبلہ نے وہیں سے منقبت سیدہ کائنات کی بارگاہ کا اگر آغاز ہو جائے اس کے بعد اختتام کی جانب چلتے ہیں اس میں کاوش کیا ہو سکتی ہے کچھ بھی نہیں جتنا مرضی کر لیں اس بارگاہ کا حق تو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا واہ بے شک بس ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو اللہم آمین اشفاق شیرازی صاحب کا جو مطلع لے کے تو آگے جو کلام ہے وہ اس میں تھوڑی سی اپنی طرف سے حصہ ڈالا ہے تو قبول ہو جائے اللہم آمین کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا 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 کرم ہم پر سیدہ کا ہمیں بس ہے سہارا 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 سیدہ کا سبھی اسباب ہیں قدموں سے ان کے سبھی اسباب ہیں قدموں سے ان کے سبھی اسباب ہیں قدموں سے ان کے کیسے بگڑے سوارا سیدہ کا کیسے بگڑے سوارا سیدہ کا کیسے بگڑے سوارا سیدہ کا ہمیں بس ہے سہارا سیدہ کا ہمیں بس ہے سہارا سیدہ کا معزز ہو
दोनों जहां में, मुअज़्ज़ज़ होगा वो दोनों जहां में, मुअज़्ज़ज़ होगा वो दोनों जहां में, मुअज़्ज़ज़ होगा वो दोनों जहां में। होगा जिस दिल में नारा सैयदा का, होगा जिस दिल में नारा सैयदा का, होगा जिस दिल में नारा सैयदा का। कर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, कर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, कर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, क्या ताल्लुक तुम्हारा सैयदा का, क्या ताल्लुक तुम्हारा सैयदा का। कर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, कर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, कर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, क्या ताल्लुक तुम्हारा सैयदा का, क्या ताल्लुक तुम्हारा सैयदा का। अल हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, अल हसन मिन्नी, अल अली मिन्नी, और अल फातिमा तो मिन्नी। लेकिन जिनको मिन्नी फरमाया उनके बारे में ये शेर है, जिन्हें है शर्फ मिन्नी से नवाजा, जिन्हें है शर्फ मिन्नी से नवाजा, जिन्हें है शर्फ मिन्नी से नवाजा, है वसीला ये सारा सैयदा का, है वसीला ये सारा सैयदा का, है वसीला ये सारा सैयदा का। बराहे रास्त है जिक्रे मोहम्मद, बराहे रास्त है जिक्रे मोहम्मद, बराहे रास्त है जिक्रे मोहम्मद, बराहे रास्त है जिक्रे मोहम्मद। रब्त कितना है प्यारा सैयदा का, रब्त कितना है प्यारा सैयदा का, रब्त कितना है प्यारा सैयदा का, रब्त कितना है प्यारा सैयदा का। हुसैनी और हसनी दो है चश्मे, हुसैनी और हसनी दो है चश्मे, हुसैनी और हसनी दो है चश्मे। इनमें चलता है धारा सैयदा का, इनमें चलता है धारा सैयदा का, इनमें चलता है धारा सैयदा का, इनमें चलता है धारा सैयदा का। तो आलम की है मलका फिर भी देखो, तो आलम की है मलका फिर भी देखो, तो आलम की है मलका फिर भी देखो। फकर पर है गुजारा सैयदा का, फकर पर है गुजारा सैयदा का, फकर पर है गुजारा सैयदा का, फकर पर है गुजारा सैयदा का। सादत है कि है उनके सना खां, सादत है कि है उनके सना खां, सादत है कि है उनके सना खां, सादत है कि है उनके सना खां। ये है रिश्ता हमारा सैयदा का, ये है रिश्ता हमारा सैयदा का, ये है रिश्ता हमारा सैयदा का। सहारे तो बिलाली है बहुत पर, सहारे तो बिलाली है बहुत पर, सहारे तो बिलाली है बहुत पर। सहारा है सहारा सैयदा का, सहारा है सहारा सैयदा का, सहारा है सहारा सैयदा का। गर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, गर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, गर मवद्दत नहीं हसनैन से तो, क्या ताल्लुक तुम्हारा सैयदा का, क्या ताल्लुक तुम्हारा सैयदा का, क्या ताल्लुक तुम्हारा सैयदा का। सहारा है सहारा सैयदा का, सहारा है सहारा सैयदा का।
सुभान अल्लाह। बशर कुछ मरियम व ज़हरा को आपस में मिलाते हैं, बशर कुछ मरियम व ज़हरा को आपस में मिलाते हैं, हमारे जैसे मौलाई यूं उनको राह दिखाते हैं। बशर कुछ मरियम व ज़हरा को आपस में मिलाते हैं, हमारे जैसे मौलाई यूं उनको राह दिखाते हैं। फरिश्ते बातें करते हैं जनाब ईसा की माँ से, फरिश्ते बातें करते हैं जनाब ईसा की माँ से, मगर हसनैन की माँ की फ़कत चक्की चलाते हैं, मगर हसनैन की माँ की फ़कत चक्की चलाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन जो माहौल यहाँ पर इस वक्त पैदा हो चुका है, इससे बिल्कुल भी किनारा कशी करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन हम मजबूर होते हैं, वक्त की तनाबें बहुत खिंची होती हैं, हमें रुखसत लेना होती है। आज के बज़्म से, बज़्म माह कुरान से अपने मेज़बान सैयद अब्दुर्रहमान शिराज़ी को इस यकीन से इजाज़त दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर होगा। अगली नशिस्त में नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।